عمران صاحب یہ گنڈاپور صاحب کیا گیم کھیل رہے ہیں سر؟ یہ ہے کہ یہ کہانی کیا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے گنڈاپور صاحب ایک مجبور آدمی ہے. ایک طرف ان کو پارٹی کے چیئرمین کا پریشر ہے, پارٹی کے ورکر کا پریشر ہے, حکومت کا پریشر ہے, ریاست کا پریشر ہے, فوج کا پریشر ہے. ٹھیک. تو وہ اتنی سی ننھی سی جان یہی کچھ کر سکتی ہے, کیا کرے؟ ننھی سی جان تو نہیں ہے. نہیں وہ آپ یہ پریشر دیکھیں اور وہ جو برداشت کر رہے ہیں, اوپر کی ننھی سی جان نہیں وہ میں ذرا علامتی طور پہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اس کے علاوہ ان کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے. اور کل اگر آپ دیکھیں ان کی جو گفتگو تھی, اس گفتگو میں یہ جو تحریک انصاف ہے یا ہم لوگ جو ہیں, ہم سب کا یہ خیال تھا کہ میں نے تو کل بھی ایک جگہ پہ کہا تھا کہ آپ امرود بیچنے والے سے پوچھیں کہ علی امین گنڈاپور کہاں ہے, تو وہ کہیں گے ایجنسیوں کے پاس ہے. تو ہم اب جس ملک میں رہتے ہیں ہمیں اس ملک کا تو پتہ ہے نا. ٹھیک. تو لیکن پی ٹی آئی بھی یہی کہہ رہی تھی کہ جی کہ یہ کر لیا گیا, وہ کر لیا گیا. ہاں ان کو یہی شک تھا. لیکن علی امین گنڈاپور صاحب نے چیف آف آرمی اسٹاف کا نام نہیں لیا, انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی کا نام نہیں لیا, انہوں نے جی اینڈ پہ میں یہی کہنے لگتا ان کا بھی نہیں لیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجبور آدمی ہیں, ان کے اوپر جو دباؤ ہے وہ ریاست کی طرف سے بھی ہے, اور جو انہوں نے بات کی کہ وہ بندہ جس کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے اس کرسی پہ بیٹھنے والے کو پتہ ہوتا ہے. سر وہ آپ کیا بات کر رہے ہیں یار عمران صاحب؟ وہ جب آ رہے تھے سوابی انٹرچینج سے وہ آئے ہیں, انہوں نے کراس کیا ہے, برہان کراس کیا ہے, اسلام آباد کے اندر وہ انٹر ہونے لگے, تو انہوں نے کہا وہ موقع آ گیا, انقلاب آ گیا, ابھی آپ جا کے اب دیکھیے گا ہم ڈی چوک میں بیٹھنے لگے ہیں. بیٹھنے کی بات کی گئی تھی. اچھا اس پہ کہا تھا بیٹھنے لگے وہاں پہ جا کے. ایک اس پہ اور بھی تھیوری آ گئی ہے, اور روف کلاسرا صاحب جو ہیں انہوں نے یہ والی پیش کی ہے کہ یہ کراؤڈ لیس جو لیڈر لیس کراؤڈ جو ہے یہ عمران خان صاحب کے ذہن میں بنگلہ دیش ماڈل بیٹھا ہوا ہے, اور یہ پلان کے تحت جتنی ان کی لیڈرشپ تھی وہ وہاں پہ نہیں تھی. نعیم صاحب تو ایک ورکر آدمی ہے نا, نعیم صاحب کی تو کمٹمنٹ ہے, گراؤنڈ پہ رہنے والے آدمی ہیں وہ. میں ان کی آپ بھی دیکھ رہے تھے جو ابھی چل رہی تھی ویڈیو دیکھ رہا تھا میں, ان کی جو لیڈرشپ ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. نہ شیخ وقاص کرم صاحب تھے, بیرسٹر غور صاحب نہیں تھے, سلمان اکرم راجہ صاحب نہیں تھے. یہ اسٹریٹجی کے تحت کیا جی وہی میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ اسٹریٹجی تھی. یہ پکڑے نہ جائیں, اسٹریٹجی پکڑے جانے کی بات نہیں, ذمہ داری کی بات ہے کہ ذمہ داری نہ آئے کہ خون خرابہ کروانے کا مقصد تھا. یہ روف کلاسرا صاحب کی ہے تھیوری, ان کی تھیوری ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کی ذمہ داری اتنی تھی, خان صاحب نے لگائی کہ آپ نے لوگوں کو لے کے آنا ہے اور پھر اسلام آباد کے پاس آ کے آپ نے غائب ہو جانا. اچھا. تاکہ لوگ جو ہیں ان کے اندر پینک ہو گیا, ہمارا وزیر اعلیٰ گرفتار کر لیا گیا, کدھر گیا کدھر نہیں گیا. تو لوگ جو ہے وہ پل پڑے ریاست کے اوپر, اور ہنگامے اس لیول کے ہوں کہ پھر ریاست کا آرڈر ٹوٹ جائے. ٹھیک ہے. تو اب یہ ایک ان کا اپنا خیال ہے. تو اور اس کو بیسیکلی سپورٹ اگر مل رہی ہے تو وہ بیرسٹر سیف جو ان کے ترجمان ہیں, کل تک وہ کہہ رہے تھے کہ وہ گرفتار ہیں, وہ پتہ نہیں کہاں پہ ہیں, یہ وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے, لیکن آج وہ کہہ رہے ہیں جی وہ اسٹریٹجی اور جو ڈیوٹی لگی تھی اس کے مطابق انہوں نے کام کیا. ٹھیک ہے. تو چیزیں جو ہیں وہ گڑبڑ ہیں, 2-3 قسم کی جو خیالات ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. لیکن جو علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ ماننے والی بات نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس ساری صورتحال کے بعد, میرا یہ خیال تھا کہ علی امین گنڈاپور صاحب چونکہ لیڈ کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جو تحریک ہے اس کو, احتجاج کو, تو اس ایجیٹیشن کو, تو وہ کوئی اگلی تاریخ کا اعلان کریں گے. ٹھیک نہیں ہوا. تو اب میرا خیال ہے کہ جہاں پہ بھی وہ تھے 24 گھنٹے وہاں پہ, مجھے ویسے کسی نے گفتگو کرتے ہوئے بتایا تھا کہ پتہ کریں کہ یہیں پہ علی امین گنڈاپور صاحب خود نہ کہہ رہے ہوں کہ جب تک یہ شنگھائی کانفرنس نہیں ہوتی مجھے نہ جانے دیں. اچھا. لیکن وہ ظاہر ہے کہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں, اتنی دیر تک ان کو لاپتہ نہیں رکھا جا سکتا. آپ نے ان کی تقریر کا ہم نے سنایا بھی تھا آخری پورشن, انہوں نے کہا کہ اب اچھے فیصلے ہونے لگے ہیں. تو اچھا فیصلہ ہو رہا ہے, اچھے فیصلے. تو پھر میں نے اس میں دیکھا کہ آج جو ہے وہ عمران خان صاحب کو 19 تاریخ کے لیے انہوں نے کہا جی اب ان سے کوئی مل نہیں سکتا. جی وہ میرا خیال اچھا فیصلہ. اور ان کی جو بہن ہے عظمیٰ خان, ان کا آج 1 روزہ جسمانی ریمانڈ وہ بھی انکریز ہو گیا ہے. کے پی ہاؤس کو بھی آج جو ہے وہ سیل کرتی ہے. یہ دیکھیں اگر مجھے آپ یہ 1 منٹ دیں, میں تھوڑے سا اس پہ اپنا اور ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ذریعے جو عدم استحکام پیدا کرنا تھا یا حالات اس لیول پہ لے کے جانے تھے کہ شنگھائی کانفرنس جو ہے وہ ملتوی ہو جائے, وہ اگر ایک پولیٹیکل سائڈ سے نہیں ہو سکا تو وہ بی ایل اے سے کروایا جا رہا ہے. آج جو کچھ کراچی میں ہوا ہے, ٹارگٹ کون ہوئے تھے؟ چین والے, چائنیز جو ہیں. تو جو وزیر اعظم نے جو بات کہی تھی کہ پاکستان کی معاشی ترقی اور سی پیک یہ نشانہ ہے, اور میرا خیال ہے کہ اس کو اگر جوڑ کے اس ساری صورتحال سے دیکھیں,
آپ یہ بھی دیکھیں کہ جب بھی جہاں پہ بھی چین کا ذکر ہوتا ہے کچھ قوتیں ایکٹیو ہو جاتی ہیں، وہ 2014 2022 ہو 2024 ہو. یہ تو آپ پی ٹی آئی پہ الزام لگا رہے ہیں. نہیں میں تو بی ایل اے کے اوپر بھی الزام لگا رہا ہوں. 2014 بھی میں الزام جو ہے وہ صرف پی ٹی آئی کے اوپر نہیں، جنرل ظہیر الاسلام صاحب کے اوپر بھی لگا رہا ہوں، راحیل شریف صاحب کے اوپر بھی لگا رہا ہوں.